وہ سنجیدگی سے اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ چیئر مسلسل جھول رہی تھی اور اس کا دماغ ایک گہری سوچ کا شکار تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دماغ میں ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ اب تم شادی کر لو ایان۔ ایان شاہ کے کانوں میں ماں کی آواز پڑی۔ اچھا ماما، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کروں تو پھر جلدی سے پھپھو سے بات کریں اور منہا کا رشتہ لے کر چلیں، کیونکہ میں شادی صرف منہا سے کروں گا۔ ایان کی بات سنتے ہوئے زہرا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ میں تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی ایان۔ دراصل پچھلے ہفتے ہی تمہاری پھپھو نے بتایا کہ منہا کا کوئی کلاس فیلو اس کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا اور منہا اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اس کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے تو تمہارے پھپھا نے منہا کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ایان شاہ کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ جھولتی کرسی ایک دم سے رک گئی۔ ایان کی خوبصورت کانچ جیسی سبز آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ زندگی کے 26 سال اس نے منہا کو چاہا تھا اور آج وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ محض 1 سال کا تھا جب منہا اس دنیا میں آئی تھی۔ اس نے منہا کا خیال کسی شہزادی کی طرح رکھا تھا اور آج منہا کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ مسلسل یہاں بیٹھ کر وہ یہی سب سوچ رہا تھا۔ رگوں میں خون کے ساتھ غصے کا ابال تیز ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا اسے ایک بار منہا سے بات کرنی چاہیے۔ اسے منہا سے ملنا تھا۔ وہ آفس سے باہر نکل آیا۔ سارے کام چھوڑتے ہوئے اسے پہلے منہا سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ وہ کیسے منہا کو کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتا تھا؟ منہا تو اس کی تھی، اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت۔ وہ گاڑی میں بیٹھا منہا کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو ایان، کیسے ہو؟ منہا کی مسکراتی آواز آئی، کیونکہ منہا نے ہمیشہ اسے اپنا دوست سمجھا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میں بس گھر سے نکلی ہوں، ایک فرینڈ سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی کام تھا؟ منہا نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ فوراً ریسٹورنٹ پہنچو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے سے بولا تھا، لیکن ابھی میں نہیں آ سکتی ایان، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لینا۔ میں ایک بار کہہ چکا ہوں منہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے۔ ایان شدید غصے سے دھاڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد سی سائڈ پر آؤں گی، تم بھی وہیں آ جانا، وہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ منہا کو بچپن سے ہی سی سائڈ پر جانا اور گھومنا بہت پسند تھا۔ ایان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ سی سائڈ پر پہنچ گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد منہا بھی آ شاید وہ جلدی فری ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اس نے آتے ہی مسکراہٹ کے سنگ پوچھا۔ تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا، آخر تمہارا رشتہ جو طے ہو گیا ہے۔ ایان نے گہرے طنز کا تیر چلایا تو منہا مسکرا دی تھی۔ 26 سالہ خوبصورتی کی مثال وہ سیدھا ایان کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں جھلکتی معصومیت، اس کا سفید دودھیا چہرہ، وہ بہت خوبصورت تھی۔ سوری، تمہیں بتا نہیں پائی تھی، فہد کے گھر والے اسے شادی کے لیے فورس کر رہے تھے، اس لیے پھر سب کچھ جلدی میں ہوا۔ بٹ آئی پرومس، انگیجمنٹ کے سارے انتظام میں تمہارے ساتھ جا کر ہی پورے کروں گی۔ وہ ایان کے دل کے حال سے بے خبر اپنے ہی رو میں بول رہی تھی جب اچانک ایان چلا اٹھا، جسٹ شٹ اپ۔ منہا کی مسکراہٹ سمٹی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے جذبات کا مذاق اڑانے کے بعد کس قدر ڈٹائی سے یہ کہہ رہی ہو کہ اب میں تمہاری خود منگنی کرواؤں، وہ بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ؟ منہا ہرگز نہ سمجھ سکی کہ ایان کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایان، تمہاری یہ پہیلیوں میں کہی گئی باتیں کم سے کم مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ بھی غصے سے گرجی تھی۔ اور ریئلی، تمہیں کیوں سمجھ آئیں گی؟ تمہیں تو بس صرف وہ فہد سمجھ آتا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم انٹرنشپ کے بہانے یہ سب کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو کبھی بھی تمہیں ایسا گھٹیا مشورہ نہ دیتا۔ ایان کو اب دکھ ہو رہا تھا، اس نے کیوں منہا کو مشورہ دیا کہ اسے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد انٹرنشپ کرنی چاہیے۔ تمہاری یہ پہیلیوں میں کہی گئی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی ایان، جو بھی کہنا چاہتے ہو سیدھا اور صاف صاف طریقے سے کہو۔ منہا اب زِچ ہو چکی تھی۔ اچھا، تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ زندگی کے 26 سال میں نے تمہیں چاہا، منہا، پاگلوں کی طرح چاہا ہے، اور آج تم کسی اور کی ہونے کی باتیں کر رہی ہو۔ تم صرف 5 سال کی تھی جب میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں صرف تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ میں تب بیوی کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا، اور آج تم کسی اور کی بیوی بننے کی باتیں کر رہی ہو۔ ایان چاہ کر بھی منہا سے اب اس طرح غصے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھی، ورنہ ایان شاہ کے غصے سے تو سارا شاہ خاندان ڈرتا تھا، اور منہا کا دماغ لمحوں میں گھوما تھا۔
آیان کی باتیں اس کا خون کھولانے کے لیے کافی تھیں۔ آیان، ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں تمہیں صرف اپنا دوست سمجھتی ہوں۔ تم میرے بہت اچھے دوست تھے، آج بھی تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ دوسری بات، مجھے فہد سے محبت ہے، اور محبت اپنی مرضی سے کی نہیں جاتی، یہ کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، کیا تم نے کبھی زمل کی آنکھوں سے اپنے لیے محبت دیکھی ہے؟ تم نے کیسے دیکھی ہوگی، لیکن میں نے دیکھی ہے۔ وہ جب تمہیں حسرت سے دیکھتی ہے تو جانتے ہو میری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس شخص سے شادی کرنی چاہیے جو تم سے محبت کرتا ہو، تو پھر تمہیں زمل سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھا ہے۔ نہ میں کبھی تمہاری تھی اور نہ میں کبھی تمہاری ہو سکتی ہوں۔ اگر تمہیں واقعی شادی کرنی ہے تو زمل سے کر لو، ورنہ وہ تمہارے بنا مر جائے گی۔ آیان، منہا کیا کہہ رہی تھی؟ آیان کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ فار گاڈ سیک منہا، اپنی بکواس بند کرو۔ یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ زمل میرے لیے بہنوں جیسی ہے۔ وہ مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی ہے۔ میں اسے بالکل مائرہ کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، اور تم ہمارے بہن بھائی کے رشتے کو پامال کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم اپنی اور فہد کی اس محبت کی داستان میں زمل کو گھسیٹ کر اس طرح دستبردار نہیں ہو سکتی۔ خود کو اس طرح تم ہر چیز سے باہر نہیں نکال سکتی۔ آیان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ منہا کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تم نہیں سمجھ سکتے آیان، یہ محبت کیا ہوتی ہے۔ جسے تم محبت کہہ رہے ہو یہ پاگل پن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی تمہاری تھی نہ کبھی تمہاری ہوں گی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو مجھے اپنی اس محبت سے آزاد کر دو، مجھے بھول جاؤ، کیونکہ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ تم بہت اچھے ہو، لیکن میں نے تمہیں صرف اپنے ایک دوست کے نظریے سے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہیں۔ اگر تمہارے دل میں تھی تو آج سے دفن کر دو، کیونکہ یہ منہا خان صرف فہد عظیم کی بیوی بنے گی۔ اگر شادی کرنی ہے تو جاؤ، زمل تمہاری منتظر ہوگی۔ تمہیں ایک اچھے اور مخلص دوست ہونے کی حیثیت سے مشورہ دے رہی ہوں، زمل کا دل مت توڑنا۔ وہ اتنا کہتے ہوئے جا چکی تھی اور آیان کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اس نے پوری قوت سے ایک مکہ پاس کھڑی اپنی گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماموں کی بیٹی زمل کا چہرہ آیا تھا، جو بمشکل 19 سے 20 سال کی تھی۔ وہ تو اسے گڑیا کہہ کر بھائی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، پھر وہ کیوں نہیں جان پایا؟ کیا واقعی زمل اس سے محبت کرتی تھی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے زمل کا چہرہ گھوما۔ اکثر وہ اسے ملنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ آفس بھی آ جاتی تھی۔ کیسے ہیں آپ آیان بھائی؟ ہمیشہ اسے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اور وہ تو اسے اپنے گلے بھی لگا لیتا۔ آیان کے دماغ میں غصے کی لہریں تیز ہونے لگیں۔ اس نے لمحوں میں ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ سیدھا اپنے ماموں کے گھر آیا۔ کچن میں ہی عنایت ممانی شاید کھانا بنا رہی تھی۔ آیان کو دیکھتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل آئیں۔ ارے آیان بیٹا، تم کب آئے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی ابھی۔ اچھا بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاؤں، اور بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ آیان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس میں ایسے ہی زمل سے ملنے آیا تھا۔ کیا وہ گھر پہ ہے؟ سرسری لہجے میں پوچھا۔ عنایت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس نے کہاں جانا ہے، اپنے کمرے میں ہی ہے، کیونکہ زمل کے 2nd ایئر کے پیپرز ہو گئے تھے، اس لیے وہ رزلٹ تک فری تھی، اس لیے گھر میں ہی ہوتی تھی۔ آیان کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا، آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ اچھا، میں اسے بات کر کے آتا ہوں۔ عنایت نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا زمل کے کمرے تک پہنچا اور بنا دروازہ ناک کیے سیدھا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی شاید ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبراتے ہوئے ڈائری بند کرتی فوراً اس نے دراز میں رکھ دی۔ جیسے ہی اس نے چہرہ موڑے سامنے دیکھا تو سامنے ہی آیان آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے گھور رہا تھا۔ زمل کے چہرے پر واضح وہ گھبراہٹ دیکھ سکتا تھا۔ آیان بھائی، آپ یہاں؟ وہ فوراً مسکرا پڑی۔ شاید اسے امید نہیں تھی آیان دوپہر کے اس وقت یہاں پر ہوگا۔ آیان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کیا۔ زمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی اور آیان کے پاس ہونے کی کوشش کرتی، آیان ایک جھٹکے سے اس تک پہنچا اور اس کا بازو دبوچا۔ میں صرف ایک بار پوچھوں گا زمل، اور مجھے اس کا سچ سچ جواب چاہیے۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زمل ساری کام گئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار زمل سے اس قدر غصے سے بات کی تھی۔ خوبصورتی کی مثال ہلکی بھوری آنکھوں والی زمل، وہ بہت معصوم تھی، اس لیے تو آیان اسے بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت جذباتی تھی اور دل کی بہت نازک تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی بہت بری طرح سے ریئیکٹ کر جاتی تھی۔
فوراً رونے لگتی تھی۔ کیا ہوا ایان بھائی، آپ اس طرح غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو ایان کو مزید غصہ آیا۔ بس کر دو زمیل، آج کے بعد اگر تمہارے لبوں سے میرے لیے بھائی نکلا تو تمہاری جان لے لوں گا، وہ چلایا تھا، اور زمیل پر دوہری حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر پریشان ہوتے پوچھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہن بھائی جیسے پاک رشتے کا مذاق بناتے ہوئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے لیے پاگل ہو؟ اگر محبت کرتی تھی تو پھر یہ بھائی جیسا لفظ استعمال کیوں کرتی ہو؟ وہ ایک بار پھر چلایا اور زمیل کا سانس رک گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ زمیل کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر ایان کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ ایان چلایا تھا۔ زمیل کی زبان جیسے کسی نے سیدھی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ محبت کرتی ہو یا نہیں؟ ایان کی دھاڑ نے زمیل کو کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ وہ گھبراتی ہوئی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کرتی ہو یا نہیں؟ ایان نے اس کا بازو مزید مضبوطی سے پکڑا اور اس بار زمیل کو لگا شاید اس کا بازو جسم سے جدا ہی ہو جائے گا۔ وہ بمشکل ڈرتی ہوئی کانپتے جسم کے ساتھ اثبات میں سر ہلا گئی اور ایان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اگلے ہی پل اس نے زمیل کا بازو چھوڑ دیا۔ پھر وہ ہوا جو زمیل نے سوچا نہیں تھا۔ ایان کا ہاتھ اٹھا تھا اور زمیل کا چہرہ تھپڑ سے لال کر گیا۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ زمیل سیدھی بیڈ پر جا گری۔ زندگی کے 20 سال میں نے تمہیں بہن سمجھا اور تم اپنے اس دماغ میں اتنا غم لیے بیٹھی تھی، وہ چلایا تھا، اور زمیل اس کے اس قدر سنگین الفاظ سن کر اندر تک ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیا محبت کرنا انسان کے بس کی بات ہے؟ وہ بمشکل بولی تھی، مگر اب ایان اس کے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا تو پہلے سے ہی موڈ خراب ہو چکا تھا۔ بالکل نہیں، محبت ہو جاتی ہے، اور اب دیکھنا میں تمہیں تمہاری اس محبت کی کیا سزا دوں گا۔ تیار کر لو خود کو میری ہونے کے لیے۔ اب میں شادی کروں گا تو صرف تم سے، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری بیوی بننے کے بعد تم ساری زندگی صرف روتی رہو گی۔ تمہیں اس محبت کی بہت بھیانک سزا ملے گی۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت حاصل نہیں کر پایا تو پھر تمہیں بھی تمہاری محبت کبھی بھی حاصل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے اس کا بازو چھوڑے کمرے سے باہر نکل گیا اور زمیل بیڈ پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے واقعی امید نہ تھی کہ یہ بات ایان کو کیسے پتہ چلی۔ یہ بات تو اس نے آج تک خود اپنے آپ سے بھی نہیں کہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کب ایان سے محبت ہو گئی۔ اس کا ٹریٹ کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ زمیل کا دل باغی ہو گیا۔ اسے ایان سے محبت ہوئی، وہ کرتی گئی، ہوتی گئی، لیکن ایان اس کے ساتھ اس حد تک شفاق ہو جائے گا یہ امید تو زمیل کو نہیں تھی۔ اذلان شاہ خاندان کا اکلوتا سپوت تھا۔ زہرا خان سے اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا 27 سالہ ایان شاہ جو کہ اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال چکا تھا۔ اس سے چھوٹی 20 سالہ مائرہ تھی۔ اذلان شاہ کی ایک ہی بہن تھی، ماریہ۔ ماریہ کی اکلوتی بیٹی تھی منہا، اور منہا کی شادی اس کا باپ تبریز اس کی مرضی سے فہد کے ساتھ کروانے کے لیے تیار تھا۔ تو وہیں اذلان شاہ کی بیوی زہرا کا ایک ہی بھائی تھا، سالم خان، اور سالم خان کے بھی 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا حماد جو کہ ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے فی الحال بیرونی ملک گیا تھا۔ اس سے چھوٹی زمیل تھی۔ کیونکہ زمیل کافی حساس تھی اس لیے سارا خاندان ہی اسے بہت پیار محبت سے ٹریٹ کرتا تھا۔ کسی نے بھی آج تک زمیل کی آنکھوں میں ایان کے لیے محبت نہیں دیکھی تھی، مگر یہ محبت منہا کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ منہا نے تو زمیل کی تکلیف کم کرنے کے لیے یہ بات ایان کو بتائی تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اب ایان سارے بدلے زمیل سے ہی لے گا۔ وہ گھر پہنچا اور اس وقت وہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ماما، سنجیدگی سے بتایا۔ زہرا حیران ہوئی۔ کیسا فیصلہ؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، منہا فہد سے محبت کرتی ہے، اس لیے مجھے اس کی محبت کی قدر کرنی چاہیے۔ میں مزید منہا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، سو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ میری شادی زمیل سے کروا دیں، اور یہ میں جلد سے جلد چاہتا ہوں۔ زہرا حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ایان؟ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، اور اتنی جلدی شادی؟ ایان کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے ماما کہ وہ پڑھ رہی ہے، اور میں کون سا اس کی پڑھائی روک رہا ہوں؟ شادی کے بعد جیسے مرضی پڑھے، مگر مجھے شادی کروانی ہے تو مطلب کروانی ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ زہرا حیران رہ گئی۔ آخر اسے زمیل سے شادی کیوں کرنی ہے؟ زہرا کو زمیل سے شادی کروانے پر اعتراض نہیں تھا، مگر اس کے خیال سے زمیل کی ابھی عمر شادی والی نہیں تھی۔
آپ ماموں سے بات کر رہی ہیں یا میں خود ہی بات کر لوں؟ اس کی اگلی بات سنتے ہوئے زہرا مزید حیران رہ گئی۔ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گی۔ ماما کرنی ہے، ابھی اسی وقت، آج ہی۔ ایان اپنے الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ زہرا مزید حیران رہ گئی۔ جیسے ہی زہرا اور اذلان شاہ نے یہ بات سالم سے کی تو سالم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ایک بار جمیل سے پوچھ کر پھر بتاؤں گا۔ سالم اور عنایت کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ دونوں جانتے تھے کہ ایان اور جمیل کی بانڈنگ کافی اچھی ہے، وہ اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے، مگر وہ کہاں جانتے تھے ایان کے دماغ میں تو بدلے کا بھوت سوار ہے۔ میں ایک بار جمیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر جمیل مان جائے تو پھر میں ہاں کر دوں گا۔ سالم نے سنجیدگی سے یہ بات اذلان شاہ سے کہی تھی۔ اذلان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا ایان کا فون آ رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 2 دن کے بعد آج ایان نے اسے فون کیا تھا۔ 2 دن پہلے اس کے کمرے میں آ کر اس پر گرجتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایان کو نہیں دیکھا تھا۔ پہلے اس نے ڈرتے ہوئے فون ہی نہیں اٹھایا، مگر جانتی تھی اگر فون نہیں اٹھایا تو ایان کو مزید غصہ آئے گا۔ ڈرتے ہوئے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ کانوں میں ایان کی سنجیدہ آواز پڑی۔ جب ماموں تم سے شادی کے لیے پوچھیں تو تم نے ہاں کرنی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، یا تمہیں راتوں رات تمہارے کمرے سے سوتے ہوئے غائب کر دوں گا۔ اس کے بعد تمہیں دنیا کے دوسرے کونے میں لے جاؤں گا، پھر تم سے نکاح کروں گا۔ اس لیے بہتر ہے خود ہی مان جانا۔ جمیل، تم نے ابھی ایان شاہ کا اصل چہرہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے دھاڑا تھا کہ جمیل کام گئی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں ایان بھائی۔ اس سے پہلے وہ بھائی بولتی، ایان ایک بار پھر غصے سے دھاڑا۔ بس خبردار، اگر تمہارے لبوں سے میں نے آج کے بعد خود کے لیے لفظ بھائی سنا تو تمہاری زبان بولنے لائق نہیں رہے گی۔ جتنا کہا ہے اس پر عمل کرنا۔ سختی سے دھاڑتے ہوئے وہ خٹاک سے فون بند کر چکا تھا اور جمیل پریشان سی گھبراتی رونے لگی۔ اب کیسے وہ ایان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے کہ وہ تو اس سے خاموش محبت کرتی تھی، مگر اسے بتانے کا یا اسے تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی ایان ہمیشہ سے ہی منہا کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو کبھی ایان اور منہا کے درمیان بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہ صرف حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ شام کو ہی سالم اس سے بات کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھو، تم جانتی ہو ایان ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑا بہت اچھا بچہ ہے۔ مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ میں تو تمہاری شادی ایان سے کروانے کے لیے بالکل تیار ہوں، مگر پھر بھی آخری فیصلہ کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ ہمارے اسلام میں بھی بیٹیوں سے ان کی اجازت اور رضامندی لی گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہم انکار کر دیں گے۔ اس کے کانوں میں ایان شاہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہرگز انکار مت کرنا جمیل۔ وہ جیسے اسے آنکھوں میں ہی سالم نگلنے کی در پہ بیٹھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایان شاہ کی بیوی بنے، مگر اس طرح نہیں، دھوکے سے نہیں، زبردستی نہیں۔ آگے گواہ پیچھے کھائی تھی۔ انکار کرتی تو بھی غلط ٹھہری جاتی اور ہاں کرتی تو بھی غلط قرار دی جاتی۔ بے بسی سے باپ کو دیکھا، اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو آنکھوں میں اندر ہی اندر اتار لیا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، آپ کو جیسا ٹھیک لگے ویسا کریں، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ وہ مشکل چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے اس نے کہا تھا کہ سالم کی آنکھوں میں مان بڑھ گیا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ مسکراتے ہوئے جمیل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سدا خوش رہو اور جیتی رہو۔ وہ اپنے باپ کو کیا بتاتی کہ اب وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکے گی؟ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ایان کے ساتھ دشمنی رکھنے کا مطلب کیا تھا۔ ایان جس سے محبت کرتا تھا پھر ٹوٹ کر کرتا تھا، اور جس سے نفرت کرتا تھا تو پھر نفرت بھی ٹوٹ کر کرتا تھا۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ایان نے تو بس 1 مہینے کے اندر ہی اندر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جمیل نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ وہ جانتی تھی اب وہ شخص کے دل سے اتر چکی ہے۔ وہ اسے تکلیف دینا چاہتا ہے تو شاید وہ بھی تکلیف سہنے کے لیے تیار تھی۔ وہ اسے اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت دیتی، اسے کیا بتاتی کہ ان سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ قسمت کیسی تھی کہ ایک ہی میرج ہال میں ان دونوں کی شادی تھی۔ پھر اذلان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ منہا کی شادی کے دن ہی ایان اور جمیل کی شادی بھی ہوگی۔ وہ دونوں دلہن بنی اپنے اپنے شوہروں کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور جمیل گھبرا رہی تھی۔ ایان نے چہرے پر ایک رسمی مسکراہٹ سجا رکھی تھی، جیسے وہ شادی سے بہت خوش ہو۔ وہ سب کو یہی شو کروا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر چہرہ موڑے منہا کو دیکھا، جو مسکراتی ہوئی فہد سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کہیں کچھ گھائل ہوا تھا۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا،
انسان جسے کرتا ہے اس کی خوشی کی خاطر خود کو تکلیف بھی دے لیتا ہے، اور وہ اس حد تک منہا کو پسند کرتا تھا، اسے چاہتا تھا کہ اس کی خوشی کی خاطر وہ اسے آزاد چھوڑ گیا تھا، یا پھر شاید اسے کبھی منہا سے محبت نہیں تھی، اگر ہوتی تو پھر وہ کبھی بھی اسے کسی دوسرے مرد کی نہ ہونے دیتا۔ وہ گھبرائی سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی جب آیان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، منہا پیاری لگ رہی ہے نا؟ وہ عجیب کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ زمل نے چونک کر چہرہ اٹھائے منہا کو دیکھا، پھر ایک نظر آیان کو دیکھا۔ اس کے دل نے جیسے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ وہ بمشکل بول سکی تھی، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ دل سے دعا دی تھی، آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ کاش میں یہ دعا تمہارے لیے بھی کر سکتا مسز زمل آیان شاہ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا کہ زمل نے اسے بے بسی سے دیکھا، آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ آپ نے مجھے ایک بار بھی وضاحت کا موقع نہیں دیا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر وضاحت کرنی چاہی۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، بس تم چاہتی تھی نا کہ یہ ہو جائے، اور دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ آج میری محبت کسی اور کی بیوی بن گئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا زمل، ساری زندگی تم خوشیوں کے لیے ترستی رہو گی، خوشیاں تمہیں راس نہیں آئیں گی۔ وہ سختی سے بولا تھا کہ اس بار زمل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں میں پنپتی نمی قابو نہ کر سکی، آنسو لڑکھڑاتے گالوں پر بہے، اور پھر وہ چہرہ دوبارہ جھکا کر بیٹھ گئی۔ وہ 16 سنگھار کیے اس کے لیے پور پور سجی تھی، مگر وہاں فرق کسے پڑ رہا تھا؟ یہ تو سچ تھا کہ آج زمل بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر شاید فی الحال آیان کے پاس وہ آنکھیں نہیں تھی جن سے وہ زمل کی خوبصورتی دیکھ سکتا۔ بالآخر شادی کا فنکشن تمام ہوا، ہال میں شور سا اٹھا۔ میرے خیال سے ہمیں رخصتی کرنی چاہیے، فہد کے والدین نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ منہا پلٹی تھی اور ایک مسکراتی نگاہ آیان پر ڈالی۔ مجھے تم پر فخر ہے آیان، تم نے وقت رہتے صحیح فیصلہ کر لیا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ وہ سب سے پہلے آیان کے پاس آئی تھی، اتنا کہتے ہوئے وہ اسے خدا حافظ کہتی، سب سے ملتی، ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی، فہد کے ساتھ چلی گئی۔ شاید تم میری قسمت میں نہیں تھی منہا، اگر میں چاہتا تو تمہیں اپنی قسمت بنا سکتا تھا، چاہے پھر مجھے اس کے لیے کسی کی جان ہی لینی پڑتی۔ وہ فہد کی پشت کو دیکھ کر دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا، لیکن نہیں، میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے جو جذبہ دیکھا وہ میں اپنے لیے دیکھنا چاہتا تھا، مگر تم پہلے ہی وہ کسی اور کو دے چکی تھی، اور مجھے خیرات میں ملی محبت نہیں چاہیے۔ اس نے غصے سے زمل کا ہاتھ پکڑا، زمل اس کے ہاتھ کی سختی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، وہ بنا کسی کو دیکھے جلد سے زمل کو لیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اذلان نے غصے سے اس لڑکے کو گھورا، نہ جانے اسے عقل کب آئے گی۔ زمل کو گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھاتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا، ڈرائیونگ سٹارٹ کی اور گاڑی میرج ہال سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا، پھر شرٹ کے 2 بٹن کھولنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دل پر لگی آگ پر کیسے قابو پایا جائے۔ زمل نے بے بسی سے اسے دیکھا، وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ زمل کا دل گھبرانے لگا۔ آیان، وہ بمشکل پکار سکی، خاموشی سے بیٹھ جاؤ زمل، میرا دماغ اس وقت شدید تکلیف کا شکار ہے، اگر اب تمہاری آواز آئی تو تمہاری جان نکال دوں گا۔ وہ اس قدر غصے سے چلایا تھا کہ زمل ایک دم سہم کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ پہلے ہی وہ پہن چکی تھی، سختی سے اس نے سیٹ بیلٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ اب سپیڈ بڑھا رہا تھا کہ زمل کی چیخ نہ چاہتے ہوئے بھی نکل گئی۔ اگلے ہی پل جیسے آیان ہوش میں آیا، ایک نظر زمل کو دیکھا جو ساری کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ رکھی تھی، نہ جانے کیوں لیکن آیان کے دل کو تکلیف ہوئی۔ وہ جو دل پر نفرت کا خول چڑھائے بیٹھا تھا وہ چٹکنے لگا۔ یہ لڑکی تو اسے پہلے دن ہی مات دینے کے چکر میں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا، جلدی سے گاڑی کو کچھ سلو کیا تو کہیں جا کر زمل کی سانسیں ہموار ہوئیں۔ وہ شاہ ہاؤس داخل ہوا، گاڑی کو پورچ میں پارک کیا، پھر گاڑی سے نکلا اور اب وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے نکلنے کا منتظر ہو۔ زمل جھجکتے ہوئے خود ہی بمشکل گاڑی سے اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر نکلی۔ چلو پیسے پورے ہو گئے، ہو گئی تمہاری شادی، مبارک ہو، بن گئی تو مسز آیان، جب دل چاہے کمرے میں پہنچ جانا، میں تو چلا، تمہارے چکر میں آج بہت تھک گیا ہوں۔ بیزاریت سے کہتے ہوئے وہ کوٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا، اور زمل حیرت سے منہ کھولے خالی لاؤنج کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ سارے گھر والے تو میرج ہال میں تھے، اس لیے سب نے ابھی واپس آنا تھا اور ان کو آتے ہوئے کچھ ٹائم لگ جانا تھا۔ وہ تو گاڑی ہوا کی رفتار سے اڑاتے لایا تھا،
زمل نے بہت مشکل سے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے، مگر بار بار لہنگا پاؤں میں اٹک رہا تھا۔ اس کے لیے کسی کے سہارے کے بغیر سیڑھیاں چڑھنا بہت مشکل تھا۔ ایک ہاتھ گرل پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اپنے لہنگے کا دامن پکڑا۔ جب 10 منٹ کے بعد بھی زمل کمرے میں داخل نہیں ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بمشکل تیسری چوتھی سیڑھی تک چڑھ چکی تھی اور اس میں بھی وہ 2 بار گرتے گرتے بچی۔ نہ جانے کیوں اس کی ماں کو زمل کے لیے یہی ڈریس پسند آیا تھا۔ اس نے کہا بھی تھا ماں سے کہ مجھے صرف ایک سمپل سا برائڈل ڈریس لینا ہے، مگر نہیں، اتنا لمبا لہنگا لے دیا جو آدھا فٹ پاؤں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ گرل پر ہاتھ رکھے بہت مزے سے اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ لو جی، یہ تو پہلے قدم پر ہی ڈگمگا گئی۔ ایان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ وہ 4 سیڑھیاں چڑھتی مزید اوپر آئی، ایک بار پھر لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے وہ سیدھا زمین بوس ہو کر گرتی، ایان جو اوپر ہی کھڑا تھا 1 سیکنڈ سے پہلے 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ زمل نے ڈرتے ہوئے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ اسے لگا شاید اگلے ہی پل وہ سیڑھیوں سے گرتی نیچے ہوگی، سر تو پھٹ ہی گیا ہوگا، مگر ہوا میں جھولتے محسوس کرتے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کس قدر زہریلی اور طنزیہ تھی یہ اس کی آنکھیں بتا چکی تھی۔ زمل کو کہیں اندر تکلیف ہوئی۔ زمل کی آنکھوں میں تکلیف دیکھتے ہوئے ایان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمل کو اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی۔ صرف سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے؟ ابھی تو تمہاری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے مسز ایان شاہ، خود کو تیار رکھنا، کیا پتہ اگلی بار تم یہیں سے نیچے گرتی ہوئی ملو۔ یہ پہلی بار تھا، اس لیے تو میں نے بچا لیا، ورنہ اگلی بار میں بچانے نہیں آؤں گا۔ اس کے کانوں میں زہر پھونکتے ہوئے وہ اسے چھوڑے واپس کمرے میں چلا گیا۔ زمل کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ وہ بمشکل 2-3 سیڑھیاں مزید چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی۔ دروازہ بند تھا۔ وہ ایان کے کمرے تک آئی، ڈور نوب پر ہاتھ رکھتے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھولا۔ شاید وہ ڈریسنگ روم میں تھا۔ وہ بے بسی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے آس پاس گلاب کے پھول پڑے تھے۔ کمرے کا یہ خوابناک ماحول دیکھتے ہوئے زمل کا سانس رک گیا۔ وہ ڈریس چینج کیے سادہ سے ٹراؤزر اور ڈھیلی سی شرٹ میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ ایک نظر زمل کو دیکھا، دوسری نظر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں بیڈ تک گئی۔ اگلے ہی پل ایان قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اپنے دماغ کو ریلیکس کرو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو بس گھر والوں نے فارمیلٹی کے لیے سجایا ہے، ورنہ کہاں یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ تک آیا، پھر بیڈ شیٹ کو ایک سائڈ سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا کہ بیڈ پر بکھرے سارے پھول اگلے ہی پل لمحوں میں زمین بوس ہوئے۔ ایان نے بیڈ دوبارہ بچھاتے ہوئے زمین پر گرے پھولوں پر پاؤں رکھتے انہیں مسل دیا۔ جس طرح یہ پھول میرے قدموں تلے آ کر مسلے گئے ہیں، تم بھی اسی طرح کچلی جاؤ گی، تمہارا بھی یہی مقام ہے جو ان پھولوں کا تھا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا، مگر اس کے لہجے میں سفاکیت کی انتہا تھی۔ جاؤ اور جا کر اپنا حلیہ تبدیل کرو، قسم سے بہت بڑی بے وقوف لگ رہی ہو۔ اتنا کہتے ہوئے سر تک کمبل لے چکا تھا۔ زمل کا دل چاہا وہ داڑے مار مار کر روئے، مگر بہت مشکل سے خود پر قابو پاتی وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ زہرا نے اس کے کپڑے یہاں پر سیٹ کروا دیے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے کبڈ کھولی، اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ایک سادہ سا جوڑا نکالتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ اپنا میک اپ، جیولری، اپنے بالوں سے ساری پنس نکالنے کے بعد اس نے اپنے بال کھلے چھوڑے۔ اپنا چہرہ دھونے کے بعد سادے کپڑوں میں وہ واش روم سے باہر نکلی۔ تقریباً اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا تھا اور تب تک ایان گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آئی۔ وہ کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ بیڈ آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ اس نے ایک بے بس نظر سارے کمرے میں ڈالی، پھر بیڈ تک پہنچ کر تکیہ اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ صوفے پر جانے کے بارے میں سوچتی، اگلے ہی پل ایان کی آواز کمرے میں گونجی، سکون سے یہاں بیڈ پر سو جاؤ، اگر یہاں سے اب ہلنے کے بارے میں سوچا تو تمہیں کمرے سے باہر نکال دوں گا، پھر سارے خاندان کو وضاحتیں دیتی رہنا کہ کیوں تمہیں تمہارے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی کمرے سے باہر نکال دیا۔ اور زمل کے سارے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ سو گیا ہوگا، مگر وہ جاگ رہا تھا اور بند آنکھوں سے ہی اس کی حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے وہیں بیڈ کے کنارے پر ٹکی اور لیٹ گئی۔ اب وہ اس کی طرف رخ کر چکا تھا، مگر پھر بھی زمل کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ کب وہ اپنے خیالوں میں الجھی سو گئی، کچھ اندازہ نہ ہوا۔ اگلی صبح ہوئی، جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھوتی کپڑے چینج کرنے کے بعد جیسے ہی نیچے پہنچی
تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اذلان نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر تیار بیٹھا تھا۔ آفس جا رہا ہوں، ایک اہم میٹنگ ہے، ایان نے شان بے نیازی سے کہا۔ زہرا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کی پہلی صبح کون آفس جاتا ہے؟ جانا ضروری ہے ماما، ورنہ میں نہ جاتا، وہ سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ اپنی ساری میٹنگز کینسل کر دو، آج تمہارا ولیمہ ہے، اذلان نے سختی سے حکم سنایا۔ ایان نے ایک نظر جمیل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ جمیل بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی۔ وہ ناشتہ وہیں چھوڑتا ہوا اٹھا اور غصے سے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا، ٹائی کی ناٹ بھی ڈھیلی کرنے کے بعد اتار دی۔ وہ جھجکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، پھر بے بسی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اسے کیا کہتی؟ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر پھپھو یا پھر اذلان انکل نے اسے آفس جانے سے منع کر دیا تو اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ولیمے کا فنکشن ہوا، وہ سارے فنکشن خاموش تھا۔ اس کی اور جمیل کی زیادہ دیر تک مووی بنی تھی اور فوٹوگرافی بھی کی گئی تھی، اس لیے وہ وہاں مصروف رہا۔ جمیل سے کوئی بات نہیں کی اور اس کی یہ خاموشی اب جمیل کو مزید کسی ٹینشن کا پیش خیمہ نظر آ رہی تھی۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے جب وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھی اور ابھی تک ایان کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ دوسری طرف رات کے اس پہر وہ ساحلی سمندر پر کھڑا تھا، دل و دماغ میں چلتی جنگ۔ وہ خود سے ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے کیا سوچ کر جمیل سے شادی کی، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس وہ جمیل کو تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اسے تکلیف بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ تقریباً رات کے 12 بجے وہ واپس گھر آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ایک کنارے پر ٹکی یقیناً گہری نیند سو گئی تھی۔ ایان سر جھٹکتے ہوئے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ باہر نکلا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ فی الحال اس کا دماغ جمیل سے بحث کرنے کے حال میں نہیں تھا۔ ان دونوں کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں وہ دونوں گھر والوں کے سامنے بالکل نارمل بیہیو کر رہے تھے، مگر وہ جمیل سے اگر کوئی بات کرتا بھی تو اس کے لہجے میں صرف طنز یا نفرت ہوتی جو جمیل کو اندر تک جلا کر راکھ کر دیتی۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا۔ وہ آفس سے آیا تھا، یہ شام کا وقت تھا۔ پھپھو میں سوچ رہی تھی میں یونیورسٹی جوائن کر لوں۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں تو 2 ہفتے پہلے ہی میرا رزلٹ آ گیا تھا، اب تو میری ساری فرینڈس نے ایڈمیشن لے بھی لیا ہوگا۔ اس کی بات سنتے زہرا حیران ہوئی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، تم بھی گھر بور ہو جاتی ہوگی نا، آ جاتا ہے ایان تو میں اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ ایان کی موجودگی سے بے خبر اپنی ہی رو میں بول رہی تھی۔ کیا وہ مان جائیں گے؟ جمیل نے پریشان ہوتے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں مانے گا؟ اس نے ہی تو کہا تھا کہ اسے تمہاری پڑھائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک تم شادی کے بعد پڑھ لینا، اور ویسے بھی وہ تو شروع سے چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انفیکٹ میں ایان کو کہوں گی کہ وہ تمہارے لیے یونیورسٹی کا ایڈمیشن فارم لے آئے، پھر تم فل کرنا، اس کے ساتھ جا کر ایڈمیشن کروا لینا۔ جمیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایان نے دانت پر دانت جماتے خود پر ضبط کیا، آگے بڑھا، ماں کو سلام کیا، تم ذرا کمرے میں آؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ سختی سے وہ ہدایت کرتے سیڑھیاں پھلانگتا کمرے سے چلا گیا۔ جمیل کچھ ہچکچاتی ہوئی ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ارے جاؤ بیٹا، اسے کوئی چیز چاہیے ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی انسلٹ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس نے انسلٹ ہی کرنی ہوگی، ورنہ ایسا کوئی کام نہیں تھا جو وہ اپنے کمرے میں خود نہ کر سکتا ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سیڑھیاں پھلانگتی دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ جمیل نے جیسے ہی دروازہ بند کیا وہ اگلے ہی جھٹکے آگے بڑھا۔ جمیل کا بازو پکڑے دبوچا۔ بہت شوق ہے تمہیں یونیورسٹی جانے کا؟ اس کی بات سنتے ہوئے جمیل کی آنکھوں میں خوف اکٹھا ہوا۔ نہیں بس میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، گھر میں بور ہو جاتی ہوں تو بس اس لیے۔ وہ اسے صفائیاں دے رہی تھی، مگر ایان کا موڈ آج بہت خراب تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی؟ تمہیں میری بیوی بننے کا شوق تھا نا، تو لو میں نے بنا لیا تمہیں اپنی بیوی۔ اب تم مسز جمیل ایان شاہ بن گئی ہو، جیسا میں چاہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، میری مرضی کے مطابق جینا ہوگا۔ جب میرا دل چاہے گا تب میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا، اس سے پہلے بھول جاؤ۔ ایان سارے ضبط توڑتا ہوا چلایا تھا۔ جمیل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، لیکن پھپھو تو کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا آپ مجھے پڑھنے سے نہیں روکیں گے۔
اس نے کچھ دیر پہلے ہوئی اپنی اور زہرا کی بات کا حوالہ دیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، پھوپھو کون ہوتی ہیں جن سے تم اجازت مانگ رہی ہو؟ تمہارا کام مجھ سے اجازت لینا ہے۔ وہ زمل کا چہرہ دبوچ سے دھاڑا۔ زمل کے سارے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہی ہے۔ وہ بمشکل اپنا بازو اور جبڑا اس کی گرفت سے آزاد کروا پائی۔ درد؟ تو تمہیں درد بھی ہوتی ہے؟ اس درد کا کیا جو تمہاری وجہ سے مجھے ملی ہے؟ میرا دل چاہتا ہے زمل تمہاری جان لے لوں۔ تمہارے وجود سے، تمہاری موجودگی سے، تمہارے ہر احساس سے مجھے گھن آتی ہے۔ وہ چلایا تھا۔ اس نے آج ریسٹورنٹ میں اپنی ایک میٹنگ کے دوران فہد اور منہا کو دیکھا تھا جو وہاں لنچ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کسی اور کے ساتھ خوش تھی اور یہ خوشی ایان کا دل جلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا دل کیوں جل رہا ہے، مگر بس اسے غصہ آ رہا تھا اور وہ اپنا غصہ کسی پر نکالنا چاہتا تھا۔ آپ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ کتنے ہی پل زمل پہلے حیرت سے کچھ بول نہ پائی۔ جب بولی تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا۔ نفرت نہیں کرتا میں، کیونکہ تم ایان شاہ کی نفرت کے بھی قابل نہیں۔ وہ اس کی وجود کے پر کھچے بکیر گیا۔ وہ چیتڑے بکیر رہا تھا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، حقارت اور زہر تھا جو زمل کے دل میں اندر تک اتر گیا۔ اسے سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی، اپنا سینہ مسلنے لگی۔ آپ نے ساری زندگی مجھے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا ایان۔ کہ محبت ہونا میرے بس میں تھا؟ میں نہیں جانتی یہ کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہاں تک کہ میں خود اپنے آپ سے اعتراف کرنے سے ڈرتی تھی۔ آپ کو پتہ چل گیا میں نے آپ سے محبت کی ہے تو میرا جرم ہو گیا، لیکن وہی محبت جو آپ نے منہا آپی سے کی وہ جرم نہیں تھا۔ یہ کیسی دوگلی سائنس ہے آپ مردوں کی؟ اگر مرد کوئی کام کرے تو وہ کر سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے۔ اگر وہی کام عورت کرے تو وہ بے حیا، بد کردار، بے غیرت اور نہ جانے کیا کیا بن جاتی ہے۔ میں کبھی بھی آپ کے اور منہا آپی کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کی بیوی بننے کا، وہ صرف حسرت تھی۔ وہ پوری طاقت سے چلا رہی تھی۔ وہ اونچے لہجے میں بول رہی تھی۔ ایان کا چہرہ سرخ تھا مگر اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ زمل کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں سی تھیں۔ میں تو خود دل سے دعا کرتی تھی کہ آپ کی اور منہا آپی کی شادی ہو جائے۔ محبت ہونا ہمارے بس میں نہیں ہوتا ایان شاہ۔ محبت کے بعد انسان کیا کرتا ہے وہ ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کی محبت کو اپنے دل سے نوچ کر نکال پھینکوں، کیونکہ آپ کا اور میرا کوئی ساتھ نہیں، ہمارا کوئی میچ نہیں۔ ہمارا ایج ڈفرینس ہے، ہمارا رشتہ وہ تو بالکل بہن بھائیوں جیسا ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ہو گئی محبت تو ہو گیا گناہ، کیا کروں اب؟ جان لے لیں گے میری تو مار دیں مجھے، ویسے بھی آپ کا یہ سلوک مجھے مار رہا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلا رہی تھی۔ آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو گئے۔ انسان کے برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے، اور اس ایک ہفتے میں ہی ایان نے اس کی برداشت کی ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ وہ مسلسل اپنے سینے کو مسل رہی تھی۔ ایان لال بھبوکا چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مارنا ہی تو چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں۔ تمہاری موت چاہیے مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آہستہ آہستہ مرو، قطرہ قطرہ خون تمہارے جسم سے بہتا جائے، تمہیں تکلیف ہو، ایسی تکلیف جو اس وقت میرے دل کو ہو رہی ہے۔ وہ دروازے پر ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے مارتا چلا گیا کہ زمل ایک دم سہم سی گئی۔ آپ دنیا کے سب سے ظالم انسان ہیں ایان۔ میں دعا کروں گی خدا کبھی بھی مجھے مرنے کے بعد آپ کے روبرو نہ کرے۔ آپ کو یہی فکر ہے نا کہ میں آپ کی زندگی میں زبردستی گھسی ہوں؟ تو فکر مت کریں، بہت جلدی میں مر جاؤں گی، بلکہ آپ کو تو دعا کرنی چاہیے میں مر جاؤں تاکہ آپ کی مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ وہ بہتے آنسوؤں کے دوران بے بسی سے بولی۔ لہجہ ہانپ گیا، سانس پھول گیا۔ ایان کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میری بلا سے مر جاؤ، خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفنا کر قبر میں اتار کر آؤں گا اور خود روز تمہاری قبر کے سرہانے بیٹھ کر فاتحہ پڑھا کروں گا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے سنگ کہتا ہوا ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ زمل کا سارا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا اب وہ کبھی بھی ہل نہیں پائے گی۔ بہت مشکل سے وہ اپنے سینے کو مسلتی ہوئی وہیں کمرے میں چکر کاٹنے لگی، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے الفاظ مر جاؤ بار بار کانوں میں گونجتے سنائی دے رہے تھے۔ زمل کو لگ رہا تھا وہ اب اگلی سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ دھڑام سے زمین بوس ہوئی اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ایان ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، کمرے کے بیچوں بیچ زمل کو بے ہوش دیکھے پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر جیسے ہی دماغ حاضر ہوا جلدی سے وہ زمل تک بھاگا تھا۔ زمل، زمل! اس کا گال تھپ تھپایا۔
یہ اچھا طریقہ ہے اب تنگ کرنے کا، مجھے پریشان کر رہی ہو نا؟ ایان نے اس کا ٹھنڈا ہوتا وجود چھو کر محسوس کرتے غصے سے کہا، مگر وہ واقعی بے ہوش تھی۔ اس کا سارا وجود ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ جب کچھ دیر تک وہ ہوش میں نہیں آئی تو ایان بھی گھبرایا۔ جلدی سے اس کو باہوں میں اٹھائے وہ ہاسپٹل کی جانب بھاگا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ وہ اندر بے ہوش پڑی تھی۔ باہر وہ سارے انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ عنایت اور زہرا کے چہروں کا سارا خون اچڑا ہوا تھا اور مائرہ انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ بھی وہیں بے بسی سے کوریڈور میں چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ بالآخر دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھا، ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ کچھ پریشان ہوتے پوچھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہم نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں اور ان ٹیسٹ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا۔ آپ کی وائف فزیکلی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اتنی ویک ہیں کہ وہ سروائیول کیسے کر رہی ہیں؟ میں حیران ہوں۔ نہ جانے وہ کچھ کھاتی بھی ہیں یا نہیں۔ اس حال میں شادی ہونا اور شادی جیسی ذمہ داری میرے خیال سے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور دوسری بات ان کا دل بھی بہت کمزور ہے۔ کچھ ٹیسٹ ہم نے اور بھی کیے ہیں، ان کا رزلٹ آنا باقی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو مزید تفصیل سے بتائیں گے کہ انہیں کیا بیماری ہے۔ فی الحال وہ ڈپریشن اور ٹینشن کے زیر اثر بے ہوش ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے ایان کچھ الجھا تھا۔ اتنے میں ایک وارڈ بوائے راہداری سے چلتا ہوا ڈاکٹر تک آیا اور کچھ رپورٹس ڈاکٹر کی جانب بڑھائیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹس کھولی، پھر انہیں پڑھنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ ڈاکٹر رپورٹس پڑھتا رہا، پھر انہوں نے ایان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایان نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ٹیسٹ اچھا نہیں آیا۔ ڈاکٹر کی آواز میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر آپ پلیز مجھے بتائیں، کوئی بھی بات ہم سے مت چھپائیں۔ ایان نے بمشکل اتنا کہا تھا، ان کا دل کمزور ہے کیونکہ ان کے دل کی ایک آرٹری بند ہے جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن صحیح سے نہیں ہو رہی۔ ہمیں سرجری کے تھرو ان کی اس آرٹری کو بحال کرنا ہوگا ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ آپ انہیں وقت رہتے ہاسپٹل لے آئے اور ہم نے ٹیسٹ کروائے تو ان سے پتہ چل گیا انہیں کیا بیماری ہے۔ اور ایان کے آس پاس دھماکے ہونے لگے۔ وہ دل کی کمزور تھی، وہ لوگ یہ بات پہلے ہی جانتے تھے، مگر اس حد تک سیریس مسئلہ ہوگا یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ مگر کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ایان نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ 50-50 چانسز ہیں۔ اگر ان کی سرجری نہیں کرتے تو ان کی موت ہو سکتی ہے، اور اگر سرجری کرتے ہیں تو سرجری ناکام ہونے کی صورت میں بھی ان کی موت ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں۔ فی الحال ان کی صحت جس حساب سے اٹک گئی ہے اسی حساب سے سرجری کرنا بیسٹ ہے۔ آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اچانک ہی ایان کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے زمل کو ابھی اسی وقت صحیح سلامت دیکھنا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ اس کے مرنے اور مارنے کی باتیں کر رہا تھا اور اب اسے تکلیف ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر گزرے جب اذلان اور سارم بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ وہ سارے بہت پریشان تھے۔ اذلان نے خود ڈاکٹر سے ساری بات کرنے کے بعد پیپرز پر سائن کر دیے تھے۔ انہیں اپنی زمل کی جان بچانی تھی۔ اس کی سرجری شروع ہوئی۔ ساری رات وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ صبح کے وقت جا کر تقریباً 5 بجے دروازے کھلے، ڈاکٹرز باہر نکلے۔ وہ سب امید سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ سارے رات سے وہیں پر تھے۔ کسی نے بھی نہ کچھ کھایا پیا تھا، نہ ہی ایک پل کے لیے آنکھیں جھپک کر دیکھی تھی۔ حماد تو شاعری کے بعد ہی واپس چلا گیا تھا کیونکہ ابھی اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو شاید پھر ڈاکٹرز کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتا۔ ڈاکٹرز کے چہرے پر ایک مثبت مسکراہٹ تھی۔ سرجری کامیاب رہی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ آپ بس دعا کریں اب ان کی طبیعت ٹھیک رہے۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بتاتے راہداری میں آگے بڑھ گئے اور تب کہیں جا کر ایان کے لبوں سے ایک تشکر کی سانس خارج ہوئی۔ کچھ دیر تک زمل کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بہت ہمت کرتے دوپہر کے وقت وہ کمرے کا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا، پھر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا، دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کے بالوں کو چھوا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کے اندر اب گلٹ بڑھنے لگا تھا۔ اسے زمل سے اس طرح کا سلوک نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ زمل کی باتیں، اس کے الفاظ، اس کی سچائی اور اس کی مخلصی، وہ سب زمل کے الفاظ اور لہجے سے ایان تھے۔ وہ جانتا تھا زمل بچپن سے ہی جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر اسے واقعی ایان کی بیوی بننا ہوتا تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایان کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس نے زمل کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کے لمس سے زمل نے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر سیدھا ایان تک گئی۔ ایان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ پل ایان کو دیکھا، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کی نگاہوں میں کوئی شناسائی نہیں تھی۔ پھر وہ دوبارہ آنکھیں میچ گئی۔
ابھی وہ صحیح طرح سے ہوش میں نہیں آئی تھی، اس لیے دماغ غنودگی کا شکار تھا۔ رات کے وقت اسے مکمل طور پر ہوش آیا تھا۔ وہ سارے اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایان کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ اب سارم کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ سارے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایان نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا جو سارم کو دیکھ رہی تھی۔ بولا بابا کی جان۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے پھپھو کے گھر نہیں جانا، مجھے واپس آپ کے ساتھ جانا ہے، گھر چلتے ہیں۔ اس نے کسی بچی کی طرح گھبراتے ہوئے کہا تھا کہ سارم کی نگاہیں بے ساختہ ایان تک گئی، جو شرمندگی سے چہرہ جھکا گیا۔ سارم کے رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب تک تم چاہو گی تب تک کوئی بھی تمہیں وہاں جانے کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ سارم کی بات سنتے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ 2 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہی، مگر ایان سے کوئی بات نہیں کی۔ سارم نے صاف کہا تھا جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ دوبارہ اسے ایان کے ساتھ نہیں بھیجے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی اسے ڈسچارج کیا گیا وہ سارم کے ساتھ دوبارہ خان ہاؤس چلی گئی۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے خان ہاؤس گئے۔ اس دن کے بعد سے ایان نے اسے دیکھا اور نہ اس سے کوئی رابطہ کیا۔ اب اسے اس کی طبیعت کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ جو کمرے میں بیٹھا مسلسل زمل کے بارے میں سوچ رہا تھا، آج اس کی سوچوں میں منہا کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک اس کا موبائل فون تھرتھرایا۔ اس نے موبائل پکڑ کر سامنے کیا تو منہا کا فون آ رہا تھا۔ بیزاریت سے موبائل کان سے لگایا تو منہا کی آواز کانوں میں گونجی، میں نے تمہیں اس لیے بتایا تھا ایان تاکہ تم اس کے ساتھ نرم رہو، مگر مجھے امید نہیں تھی تم اس کے ساتھ اس حد تک شفاق ہو جاؤ گے۔ کاش میں نے تمہیں بتا کر غلطی نہ کی ہوتی۔ تم کیسے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہو؟ یقیناً منہا کو بھی زمل کی طبیعت خرابی کا معلوم ہو گیا تھا، اس لیے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں کیا کروں منہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ بے بسی سے بولا۔ اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے کوئی دوست پریشانی میں اپنی دوست سے پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ منہا نے گہری سانس لی۔ کچھ غصہ ختم ہوا تو وہ اس بار فکر مندی سے بولی، جاؤ اس سے معافی مانگو، اسے مناؤ اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ میرا یقین کرو ایان، وہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اگر تم اسے اس نظر سے دیکھو، اور رہی بات میری، تو اگر زمل نہ بھی ہوتی تب بھی میں صرف فہد کی ہوتی۔ تم سمجھ لو ہماری قسمت الگ الگ ہے، میں تمہاری کبھی نہیں تھی۔ خدا کے واسطے اپنا گھر تباہ مت کرو۔ وہ سنجیدگی سے ہدایت کرتی ہوئی موبائل فون رکھ چکی تھی۔ ایان تھکا ہارا کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ خان ہاؤس کی جانب تھا۔ خان ہاؤس میں داخل ہوا تو سارم اپنے کام سے نکلا ہوا تھا۔ عنایت لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں۔ مانی میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ میں زمل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے ہر سلوک کی۔ اس نے عنایت کو دیکھتے ہوئے نظر جھکائے کہا تھا۔ عنایت کے چہرے پر مدھم سی مسکان تھی۔ جاؤ اوپر کمرے میں ہے وہ، بات کر لو۔ عنایت کی بات سنتے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوا تو شاید وہ لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ ایان قدم قدم چلتا بیڈ تک پہنچا۔ وہ دائیں جانب کروٹ لیے یقیناً گہری نیند میں تھی۔ ایان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رنگی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دھیرے سے اس کی خوبصورت کالے بال چھو کر محسوس کیے، پھر بے ساختہ آگے جھکتے اس نے زمل کے ماتھے پر لب رکھے۔ آئی ایم سوری زمل، فار ایوری تھنگ۔ میں بہت برا ہوں، بہت گھٹیا شخص ہوں۔ میں جانتا ہوں میں معافی مانگنے کا حقدار نہیں، مگر پھر بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے زمل کے ماتھے کو چھوا، زمل کی فوراً آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی بات سنتی زمل ایک دم خوف سے کانپ گئی۔ اس کی نیند تو ویسے ہی کہیں اڑ گئی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ بمشکل بول سکی۔ ایان مسکرایا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں زمل۔ آج اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، خدا کے واسطے مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، بیوی چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا تھا، اس نے کچھ جتاتے لہجے میں کہا تو زمل کے ہونٹوں کو بھی ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اوہ، تو آپ کو یاد آ گیا میں آپ کی بیوی ہوں ایان، وہ تکلیف کی زیادتی سے بولی کہ ایان کی آنکھوں میں کچھ کھائل ہوا۔ اس شادی کا انجام کچھ نہیں ہوگا ایان، اگر آپ خود کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو یہ مت کریں، اور اگر مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں تو جان سے مار دیں، لیکن اس طرح کا سلوک مت کریں، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ وہ کہاں شخص کے اس لہجے کی عادی تھی، وہ تو اس کے شہزادی ہوا کرتی تھی۔ میں معافی مانگ تو رہا ہوں زمل، مجھے احساس ہو گیا ہے مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں تھی۔ منہا سچ کہتی ہے، وہ میرا پاگل پن تھا۔
اور میں بس اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے ہر چیز میں سے خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے سارا قصور تم پر ڈال گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ آئی ریئلائز، مجھے احساس ہو گیا ہے خدا نے میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ بہترین ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تھی۔ زمل نے حیرت سے آیان کو دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بے بسی سے بولی۔ آیان کی رگوں میں اچانک ہی غصے کا ابال تیز ہوا۔ دیکھو زمل، میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑ رہا۔ اگر میں اب تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں تو میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ ابھی بھی بہت پیار سے بات کر رہا تھا مگر اس کا لہجہ سرد تھا۔ زمل کو غصہ آیا۔ دیکھا، آپ پھر مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کروٹ بدلتی، آیان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اچھا، آئی ایم سوری، میں تو بہت پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اگر چاہتی ہو کہ آئندہ کبھی نہ ڈانٹوں تو پھر اٹھو اور ابھی میرے ساتھ واپس گھر چلو۔ ماموں سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ زمل نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ نے دوبارہ ڈانٹا تو؟ اور آپ نے کہا تھا مجھے پڑھنے بھی نہیں دیں گے۔ وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے آیان کو دیکھ رہی تھی۔ آیان اسے دھیرے سے کچھ اوپر کرتے اپنے سینے سے لگا گیا کہ وہ ایک دم سے ساکت رہ گئی۔ میں نے کہا نا، میں اپنی ساری غلطیاں سدھاروں گا، بس ایک موقع دو۔ اس بار واقعی وہ سچے دل سے معافی مانگ رہا۔ اگر منہا اس کی قسمت میں نہیں تھی تو زمل کا اس میں کیا قصور تھا؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں آیان؟ آپ سچ میں میرے ہو جائیں گے؟ وہ کسی بے بسی کی عجیب سی کیفیت میں پوچھ رہی تھی کہ آیان نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں؟ اس نے زمل کا ہاتھ پکڑے اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہ سنو، اس دھڑکن کو محسوس کرو۔ یہ شخص صرف تمہارا شوہر ہے، کسی اور لڑکی کا نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا۔ زمل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، بے ساختہ آگے بڑھی تھی اور آیان کے سینے میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ یہ آنسو تو شکر کے تھے۔ پلیز اب آپ کبھی بھی بدلیے گا مت، میرے ساتھ اسی طرح رہیے گا۔ مجھے آپ کا غصہ بہت تکلیف دیتا ہے، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بے بسی سے منمنائی تھی۔ آئی پرومس، اب کبھی بھی تمہارے لیے خود کو نہیں بدلوں گا، تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا کیونکہ تم تو میری شہزادی ہو۔ اس کی آخری بات سنتے زمل کی آنکھوں میں مزید تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی۔ آئی ایم سوری، ایک بار پھر معافی مانگ رہا تھا، پھر سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایک عرصے بعد جا کر زمل کو سکون کا احساس ہوا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیماری آیان کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے کافی ہوگی۔ سارن کافی غصے میں تھا مگر اس نے سارن سے معافی مانگی اور زمل کو اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ مگر اس بار آیان نے ثابت کر دیا کہ وہ بدل گیا ہے۔ وہ زمل کا خیال رکھنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس کی زندگی میں سوائے زمل کے اور کوئی بھی اہم نہیں تھا۔ اگر زمل کو ایک پل نہ دیکھتا تو سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ پرسکون رہنے لگا تھا کیونکہ خدا نے نکاح جیسے رشتے کے بعد اس میں اتنی طاقت رکھی ہوتی ہے کہ مرد کسی سے بھی محبت کرتا ہو مگر نکاح کے بعد اسے بیوی سے محبت ہو ہی جاتی ہے، مگر وہ بھی اس مرد کو جو واقعی مرد ہو۔ پھر وہ خود کو صرف اس ایک عورت کے لیے حلال کر لیتا ہے، اور بے شک ایسے مرد ہی بہترین ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، انہیں ایڈمٹ کرتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔